ابھی حالیہ جو حالات رہے، جو ویڈیوز گشت کرتے رہے، اجمیر شریف حاضری کو لے کر جو معاملات سامنے آئے، ایک بہتری کا راستہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور الحمدللہ میں اتحاد ملت کا آدمی ہوں، اور حتی الامکان میری یہ کوشش رہتی ہے کہ اتحاد کا کام کیا جائے۔ اتحاد وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اجمیر شریف سے متعلق جو وہاں کے کمیٹی کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ماننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماننے والے ہم ہیں، لیکن ہمارا بھی اتنا ہی حضرت علی پہ ایمان ہے جس طرح کسی اور کا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت علی کی محبت میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں حضور کو ناراض کرنے اور حضور کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ حضور نے صحابہ کرام کے گستاخ پر اللہ کی لعنت کی بات کی ہے، تو اللہ کی لعنت سے بچنا چاہیے، اور جن لوگوں نے گستاخی کی ہے، خاص طور سے میں سرور صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ نے جو گفتگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کی ہے، وہ نہایت بیزار کرنے والی ہے۔ آپ کو اس گفتگو سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اتحاد ملت کو آگے بڑھانا ہے، اگر آپ کے دل میں اتحاد ملت کا درد ہے، تو دوسروں کی دل آزاری، میں جسے مانتا ہوں آپ اس کی شان میں گستاخی کریں، آپ جسے مانتے ہیں میں اس کی شان میں گستاخی کروں، اس طرح اتحاد ملت ممکن نہیں ہے۔ تو میں، اگر آپ واقعی مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں اتحاد چاہتے ہیں، میں خراب ہوں، مجھ سے لڑیے، لیکن میری وجہ سے غلو بہت خراب چیز ہے۔ ایک تو جیسے میں تو دیوبند بھی گیا، آپ نے تو صحابہ کی گستاخی کی ہے، دیوبند والوں پہ تو الزام ہے کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ میں وہاں بھی گیا، ان سے بھی میں نے مسلک پر گفتگو نہیں کی، ضرورت تھی، دہشت گردی کا الزام لگ رہا تھا، ہم دہشت گردی کے خلاف ان لوگوں سے بات چیت کرنے گئے تھے اور مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرنے، مسلمان سمجھے جانے والے لوگوں کی بات کرنے گئے تھے، اور الحمدللہ اس میں بھی کامیابی ملی تھی۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ جسے مانتے ہیں یا جسے نہیں مانتے ہیں، اس بات کو اپنی حد تک رکھیے۔ اگر آپ اپنے نظریات، اپنے عقائد مجھ تک تھوپنے کی کوشش کریں گے تو میں اس کے لیے کسی بھی قیمت پہ تیار نہیں ہوں۔ میں سخت بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں کسی بھی فائدے کے لیے، کسی بھی بہت بڑے مشن کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے میں اپنے ایمان و یقین سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں، اور ان الفاظ سے تائب ہونا بے حد ضروری ہے، آپ کو تائب ہونا چاہیے۔ میں غلو یہاں تک، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ غلو میرے یہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے لیے مخصوص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے لیے مخصوص ہے علیہ السلام، حضور کے لیے مخصوص ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو جس کے لیے مخصوص کر دیا گیا اس کو کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑنا یہ غلو ہے۔
جیسے اعلی حضرت کے لیے میں دیتا ہوں، لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہا جانا چاہیے، کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ غلو، اور ہمارے اس غلو کی وجہ سے ہم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ دوسرے لوگ غیر نبی کے لیے علیہ السلام لگانے لگے۔ علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو جس کے لیے مخصوص ہے، اور ایک دوسرے کی دل آزاری یہ کسی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور سرور صاحب سے میں خاص طور سے ایک بار پھر درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ کے وہ الفاظ بے حد دل آزاری کرنے والے ہیں، آپ کو اپنے ان الفاظ کو واپس لینا چاہیے۔ میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے حضرت معاویہ امیر معاویہ کے لیے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ میں نے پچھلے سیکریٹری کی بھی تقریر سنی، انہوں نے فروعی مسائل کی بات کی۔ بریلی اور اجمیر کے درمیان جو اختلافات ہیں ان پر بات ہونی چاہیے، ان پر بات ہونی چاہیے۔ قوالی، اصل میں قوالی حرام نہیں ہے، اصل میں مزامیر کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اور ہمیں مفتی اعظم نے جب مرید فرمایا، اپنی مریدی میں لیا، تو ہم سے یہ عہد لیا کہ گانے بجانے ڈھول تماشے سے دور رہوں گا۔ تو ڈھول، گانا بجانا، تماشا، اس سے دور رہنے کی ہم سے عہد لیا گیا، ہم سے قوالی سے دور رہنے کا عہد نہیں لیا گیا۔ تو قوالی جو جائز ہے مزامیر کے ساتھ، بریلویوں کے نزدیک، اعلی حضرت کے نزدیک مزامیر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ باقی دوسرے مسائل ہیں، ان پر بیٹھ کر ایمانداری سے گفتگو کی جا سکتی، کی جانی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو جانا، زد و کوب کرنا، مار پیٹ کرنا، یہ کسی بھی قیمت پر مناسب نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ اجمیر شریف بہت جلد دوبارہ حاضر ہونے والا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو سید سرور چشتی کی گفتگو سامنے آئی ہے، اس گفتگو سے اس کی انہیں وضاحت بھی کرنی چاہیے، اور اس سے بڑے ذمہ بھی اپنے آپ کو